السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا لاک ڈاؤن چینل۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں یو کے میں 50,000 کیسز پر ڈے ریکارڈ ہو چکے ہیں کووڈ-19 کے نئے کیسز کے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو سکولز ابھی کھلے تھے وہ دوبارہ بند ہو گئے ہیں، جو ایمرجنسی ہاسپٹلز بنائے گئے تھے اور جو ابھی تک بند تھے وہ دوبارہ ری اوپن ہو گئے ہیں، اور اس کے کافی مضر اثرات نظر آ رہے ہیں پوری پاپولیشن پہ۔ تو اس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فرقان احمد۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دا لاک ڈاؤن چینل۔ اور آپ نے بالکل درست کہا، اس وقت واقعی پچھلے 4 دنوں سے 50,000 کیسز جو یو کے میں روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں، B117 از دا ویریئنٹ آف دیٹ وائرس، اور وہ تقریباً 70% زیادہ انفیکٹیوٹی اس کی زیادہ تیز ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سونر اور لیٹر یہ آلریڈی آ چکا ہے، ہمیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی طرف سے بھی کچھ خبریں ملی ہیں میڈیا کے اوپر کہ یہ آ گیا پاکستان میں، تو سونر اور لیٹر یہ پھیلے گا تو صحیح۔ تو اس لیے آپ کے جو چینل ہے لاک ڈاؤن کے حوالے، لاک ڈاؤن چینل کے حوالے سے میں تو وی شوڈ بی ریڈی فار لاک ڈاؤن اینڈ وی شوڈ نو کہ ہمیں وہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دی وائرس از پریزنٹ ناؤ۔ ٹھیک، تو میرے کچھ سوالات تھے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی، تو سب سے پہلے میں یہی پوچھوں گا کہ اب امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے، جی، لیکن ایک ذاتی سوال میں کرنے لگا ہوں کہ آپ کے اپنے خاندان میں کتنے کووڈ کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ میرے اپنے خاندان میں تقریباً 7۔ جی جی، اچھا، اور اگر آپ سسپیکٹڈ کو بھی کاؤنٹ کریں تو 2 سسپیکٹڈ کیسز بھی تھے، مطلب تقریباً 9 سمجھ لیں آپ۔ مطلب ان کے جو ہم نے WBCs جو ہم نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، اس میں لیمفوسائٹس ایکچولی کافی لو ہو گئے تھے ان کے، اور نیوٹروفلس بہت بڑھ گئے تھے۔ اچھا، تو وہ اس میں ہے کہ وہ سسپیکٹڈ تو تھے، کھانسی تھی، بخار تھا۔ تو کیا ان کا علاج آپ نے خود کیا ہے؟ جی، ان کا علاج ہاں بالکل 100% میں نے کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو بڑی امیدیں دلانی پڑی ان کو، کسی اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا ہم نے، اچھا، صرف اپنا علاج ہومیوپیتھی سے۔ تو ذرا صاف بتائیں کہ کیا یہ کووڈ-19 کا مرض یہ قابل علاج ہے؟ صاف بتاؤں، صاف یہ ہے کہ جی اگر یہ سوال میں نا 2 حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ ایک یہ کہ وائرل پروسیس کیا بریک کیا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا، اٹ از ناٹ پاسبل۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کلیم کرے یا شو کر دے کسی طرح کہ وائرل پروسیس انہوں نے بریک کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وی کی ناٹ ٹریٹ کووڈ-19 ایز سچ۔ اگر آپ اس مرض کی بات کریں تو اس کو جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ کووڈ-19 کے جو ڈینجرس پیشنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو لنگس کا پرابلم آتا ہے، تو وی آر ایکچولی گیونگ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ٹو سیو دا لنگس۔ یہی ایک سنگولر آبجیکٹیو ہے ہمارے ٹریٹمنٹ کا، اور انفیکٹ یہی سنگولر آبجیکٹیو ہے کسی بھی موڈ آف ٹریٹمنٹ کا، کہ کسی طرح لنگس بچائے جائیں۔ تو وہ ہم ہومیوپیتھی سے وہ کام کرتے ہیں کہ لنگس بچاتے ہیں الحمدللہ۔ تو کووڈ کا جو وائرل پروسیس ہے وہ اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم، اینڈ دین دیٹ پرسن از کراسنگ دیٹ وائرل پروسیس، اس ٹنل سے گزر رہا ہے، وہ اپنے اسٹیجز پوری کر کے اس ٹنل سے بحفاظت باہر آ جاتا ہے۔ دس از دا وے۔ تو اس کا مطلب ہے کووڈ کا اپنا کوئی علاج نہیں ہے؟ نہ، کووڈ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اینی بڈی جو ایسا دعویٰ کرتا ہے جی ہم نے کووڈ کا ٹریٹمنٹ کر دیا، ہم نے شروعات میں آپ نے دیکھا فرسٹ جو شروع ہوئی تھی ویو آئی تھی تو بہت سارے دعوے آئے تھے سامنے، اس میں کچھ ہربل میڈیسنس کے دعوے تھے، کچھ ہومیوپیتھی کے میڈیسنس کے دعوے بھی تھے، کہ کوئی کہتا ہے کارسنوسنم دے دو، کوئی کہتا ہے آرسنک کا میلبم دے دیں آپ اور یہ اس کے سوٹ کرتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ ناجا اور توجا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آئی ڈونٹ فالو اینی بڈی، آئی فالو مائی اون پرسیپشن آن اٹ، اینڈ آئی ہیو آلریڈی ٹریٹڈ لائک مور دین 100 پیشنٹس، اور جس میں مجھے تو کبھی کوئی اللہ کا شکر ہے وہ نظر نہیں، مگر مائی ٹارگیٹ آبجیکٹیو آف ٹریٹمنٹ بردر ہمارا صرف ٹو سیو دا لنگس، بس اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے کووڈ کے پیشنٹ، کیونکہ ہم نے مریض کا علاج کرنا ہے۔ مرض کا علاج
ہومیوپیتھی میں ویسے بھی جنرلی اس وقت کیا جاتا ہے جو کہ بہت اسپیسیفک ہوتا ہے کچھ مسائل میں، ورنہ مرض کا علاج نہیں کیا جاتا، مریض کا کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ ڈائریکٹلی مجھ سے تقریباً 100 مور دین 100 پیشنٹس دے ہیو کانٹیکٹڈ می، بیکاز میری ہسٹری ہے تھوڑی سی ریسپائریٹری ایلمنٹس کے اوپر. تو 10 سال ہو گئے اس کام میں ہمیں، کیونکہ میں پہلے پولن کا ٹریٹمنٹ ہم لوگ دے رہے ہیں آلریڈی، کتنے سالوں سے دے رہے ہیں، الرجیز کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو جب یہ آیا تو ان لوگ پیپل کانٹیکٹڈ می، اور وی اسٹارٹیڈ آور اون وے آف ہومیوپیتھی، جو کہ پرانا ڈاکٹر ہینمن کا جو پرانا طریقہ کار ہے، جو ہمارا پروون میتھڈ ہے، وہی میتھڈ ہم نے اڈاپٹ کیا. الحمدللہ سکسیس آئی، شکر اللہ کا. اس میں میرا ایک سوال تھا کہ یہ کس عمر کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو، یا کس عمر پہ زیادہ اثر آ رہا ہے اس کا؟ کس عمر کے لوگ مجھ سے زیادہ تر جو تھے انیشلی جو پیشنٹس تھے نا، وہ میں آپ کو وہ دیور لیس انڈر 50 ایئرس. ٹھیک ہے، اچھا. تو وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں انڈر 50 ایئرس، ان کو ویسے بھی اتنا تھریٹ نہیں تھا، تو ہم اپنا ٹریٹمنٹ کو نا اس کو کوالیفائی نہیں کر سکے تھے. بٹ دین سڈنلی 91 ایئرز اولڈ پیشنٹ کیم. ٹھیک ہے، who was already on bed from last 5 to 6 months, compromised kidney function, creatinism ان کو ڈیولپ ہوا تھا، تو compromised kidney function تھا. تو وہ آئے ہیں، تو پھر ہی سیڈ کہ بھائی میرا تو کوئی آپشن نہیں ہے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں ہاسپٹل جا کے بچ سکتا ہوں. اف یو ہیو سم تھنگ، تو وی سیڈ اوکے لیٹس ڈو، بسم اللہ کرتے ہیں. And he was 91. یا اس کے بعد 71 ایئرز اولڈ پیشنٹ آئے ہمارے پاس، پھر 65 85. تو وہ اس کا سیگمنٹ کم ہے اس 100 میں، مطلب آپ سمجھے 20 to 25% ہے ہائر ایجز کا، مگر یہ سیگمنٹ تھا ہمارے پاس. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایوری ون، نن آف دا پرسن ہی شفٹڈ آن وینٹیلیٹر، اور وہ پروسیس پورا ہوا ہے. ایوری بڈی. ان میں سے بتا سکتے ہیں کہ موربیڈیٹیز جی وہ کتنی تھیں؟ کوموربیڈیٹیز کے بارے میں تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو میں نے آپ کو بیرس کیا کہ کمپرومائزڈ کڈنی فنکشن تھا ایک. ٹھیک ہے، دیر ور لائک 2 or 3 پیپل، دیر ور ڈائبیٹک، جو کہ تقریباً کوئی 10-12 ڈائبیٹک پیشنٹس تھے، وہ کوموربیڈیٹی میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کافی پیشنٹس، کیونکہ وہ پرانے جو میرے پیشنٹ تھے آستما والے، وہ آپ کو موربیڈیٹی میں کر سکتے ہیں. 1-2 کیسز تھے جن کا جو دے ور ٹیکنگ میڈیسنس ریگولرلی فار دیئر ہارٹ. اچھا، تو اس میں کوئی خاص دوا ہے جو آپ دے رہے ہیں انہیں، یا ایک خاص دوا جو ہے نا، وہ اس کو آپ کہتے ہیں بیسیکلی ہومیوپیتھی میں کہتے ہیں ٹو فائنڈ دا اسپیسیفک ریمیڈی. تو اسپیسیفک میڈیسن اس کے اندر اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، جس طرح شروع میں بتایا گیا آرسینکم، سب کو آرسینکم سب نے لوگوں نے پتہ نہیں استعمال کی کہ نہیں کی، میں نے ایک پیشنٹ کو بھی نہیں دی. ٹھیک ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آرسینکم کے البم کے خلاف ہوں، وجہ یہ ہے کہ مجھے میرے نظریے جب میں نے پراپر انٹرویو لیا ہے پیشنٹ کا، مجھے وہ آرسینکم البم کا پیشنٹ نہیں لگا. اور پھر وہی ہوا 2 مہینے بعد کسی نے کہا کارسینوسم دو، کسی نے ٹیوبرکلینم دو، کسی نے کہا پیسلینیم دیں، نوسورٹس کے پر گئے. مجھے پھر میں نے دیکھا تو مجھے کیونکہ میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا کہ یہ کارسینوسم کا کیس ہے، تو میں نے وہ بھی نہیں دیا. تو آئی واز سیٹ آف، البتہ دیر از اے سیٹ آف میڈیسنس وچ آر 12، اور ان 12 ادویات میں سے میں نے دیکھا کہ میرے 99% پیشنٹ ان 12 ادویات میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور یہ کون سی 12 ادویات؟ 12 ادویات مطلب آئی کین ٹیل یو فیو نیمس. پرائمریلی آئی پی کیک ہے، اینٹم ٹارٹ ہے، فیرم فاس ہے، فاسفورس ہے، اور اس کے علاوہ کالی میور ہے. اور یہ بیسک کچھ میڈیسنس ہیں جو کہ اس میں سوٹ کرتی ہیں. نوسروڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نوسورٹس مجھے نہیں دینی پڑے کسی کو. نوسورٹ بیسیکلی ہوتا ہے بردر کہ کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ کسی بیماری کے مواد سے تیار کی جاتی. ٹھیک ہے، تو ان کو نوسورٹ کہتے ہیں. مثلا کینسر کے مواد سے جو دوائی بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کارسینوسنم ان ہومیوپیتھی. تو مگر جب وہ دوائی بن جاتی ہے تو تب اس کو صرف سمپٹومیٹک دینا چاہیے. دس از واٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ، اور دس از واٹ آئی ہیو لرن فرام مائی ایلڈرس. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بائی فون دا نیم آف دا ڈیزیز ان پرنسپل اپلائی کر دیا. فار ٹیوبرکلینم ہے، وہ ٹیوبرکلس
جو ہوتے ہیں نا مواد ہوتا ہے اس سے بنائی جاتی ہے ٹیوبرکلینم, اس کو پوٹنٹائز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ہر ٹی بی والے کو دے دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب آپ ایکچولی آپ کو ایک سمپٹومیٹک کمپلیکس ملے گا, اس سمپٹومیٹک میں مریض کو کیا سوٹ کرتا ہے, مریض کی پکچر اور ڈرگ پکچر اگر ایک ہیں تو پھر ریکوریز ہوتی ہیں, ورنہ اس طرح کہہ دینا کہ یہ کھا لو وہ کھا لو, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کام ہوتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اتنی یوزفل آپ نے انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. کوئی بات نہیں. یہ بتائیں کہ ایک کسی کو اگر شک ہے کہ انہیں کووڈ ہے یا انہیں وائرس ہے تو وہ کیا کریں؟ میں یہ آئی تھنک دس ویری امپورٹنٹ کویشچن. وجہ یہ کہ آج کل دیکھیں کھانسیاں بھی ہیں, نزلے بھی ہیں, اور اس قسم کے وائرسز جو کرونا کی فارم ہیں اسی کی نسل سے ہیں, وہ آلریڈی پھیلے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یار مجھے کرونا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو ایک تو میں آپ کو کرونا کا ایک کلیئر کٹ ہماری آبزرویشن جو ہوئی ہے اور یہ ہم نے ریپیٹیڈلی ویریفائی کی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی ایگریویشن سلیپ ایگریویشن ہے. سلیپ ایگریویشن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سونے سے پہلے بہتر ہوتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی طبیعت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے. تو جو سو گیا اگر کووڈ میں نیند اس نے لی ہے تو نیند کے بعد اس کی طبیعت زیادہ بگڑے گی. یہ انفیکٹ تقریباً تمام آٹو امیون ڈیزیزز کا یہ موڈیلٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ کووڈ کے اندر آٹو امیون کا ایشو آ رہا ہے جو کہ کیونکہ یہ سلیپ ایگریویشن ہے. دوسرا ایک یہ نوٹ کریں کہ فار ایگزامپل سوتے ہوئے تو ٹھیک تھے, اتنی زیادہ کھانسی بھی نہیں تھی, سوئے ہیں, اٹھے ہیں تو معلوم ہے اتنی شدید کھانسی کا دورہ پڑ رہا ہے جو کہ قابو نہیں آ رہا, تو شک پیدا ہو جانا چاہیے کہ یار یہ جو کھانسی ہے نا یہ کووڈ ہی کی ہے. تو گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ اینڈ گیٹ کانٹیکٹڈ ود دا رائٹ پیپل کہ اس سلسلے میں آپ کو کیا ٹریٹمنٹ لیں. ارلی ٹریٹمنٹ از بیسیکلی گڈ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے بردر, تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہمیں کہ دیر از سلیپ ایگریویشن. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں جو کہ سونے سے پہلے ٹھیک تھے, سو کے 1.5 گھنٹے کی نیند لے کے اٹھے ہیں تو ان کو ایس او بی یا شارٹنیس آف بریتھ شروع ہو چکی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. اور نیند میں یہ عالم پیدا, تو اس وقت ایمرجنسی بڑھ جاتی ہے, ارجنسی بڑھ جاتی ہے. فوری طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا کرنا, تو ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں پہ پھر اسٹیرائڈ انجیکشن ہیں, کور دا وے ہاسپٹل کے پروٹوکال ہیں وہ کر کے پھر آدمی کو سیو کرتے ہیں. اور تو ون شوڈ بی ویری ویری کلیئر کہ سونے سے پہلے اس کی طبیعت کیسی ہے اور سونے کے دوران یہ بڑھ رہا ہے کھانسی, سور تھروٹ, تو وی شوڈ بی ویری مچ سسپیکٹنگ کہ اس کو کووڈ ہو گیا. سیکنڈ از دا مینٹل اسٹیٹ. مینٹل اسٹیٹ اس کی ڈینائل کی ہے. ٹھیک ہے, ہر مرض کا ایک کورسپونڈنگ مینٹل اسٹیٹ ہوتا ہے. میں پیٹ خراب ہو تو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نو ایوری بڈی نوز اٹ. اور ڈپریشن ہوتا ہے نا, کسی کا دل کا مسئلہ ہو تو اس کو وہ ڈپریسو بھی ہوتا ہے ساتھ. تو اس طرح کچھ مرض ہوتے ہیں ان کے کورسپونڈنگ مینٹل سمپٹمس ہوتے ہیں. تو ہومیوپیتھی کیونکہ ایک پوری یونٹی پہ بلیو کرتی ہے, تو ہم نے جو آبزرو کی مینٹل اسٹیٹمنٹ جو سمپٹمز ہیں وہ ڈینائل کے ہیں. اور مثال کے طور پہ وہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے نہیں مجھے کووڈ نہیں ہوا, کھانسی ہو رہی ہے, سانس کا تھوڑا ہلکا پھلکا, وہ کہتے ہیں نہیں سانسی ہے, بخار ہے, ہو جانے میں سال بعد. پنجابی میں آپ کو یہ بتاؤں اگر, تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے بس میں ٹھیک ہوں, بس تھوڑی کھانسی ہے, تھوڑا بخار زیادہ ہو گیا, بس میں ٹھیک ہوں, بار بار کہے گا میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, تو جب یہ آپ کا, تو ڈونٹ لیٹ یور برین ٹیل یو, ڈونٹ لیٹ یور برین ڈیسیو یو آن دس لائنس. کیونکہ اب یہ ہوگا کہ آپ 1-2 دن لیٹ کر لیں گے ٹیسٹ کرنا, اور جب ٹیسٹ کریں گے تو رزلٹ بھی 2 دن بعد آ رہا ہے. تو اب آپ آلریڈی 6th day یا 7th day آف دا وائرل پروسیس میں انٹر ہو چکے ہوتے ہیں. جب آپ 6-7ویں دن آتے ہیں تو اس میں 7ویں دن بیسیکلی 5ویں-6 دن اکثر لوگوں کو لوز موشنس لگتے ہیں. اس کے دوسرے دن سے نمونیا زور پکڑتا ہے, پیدا تو زور پکڑ, اور نمونیا نے زور پکڑ لیا اگر, تو پھر بریدنگ ڈیفیکلٹیز شروع ہو جاتی ہیں, اور اس وقت پھر ایشوز بن جاتے ہیں. تو دا 2 things جو یو شوڈ سسپیکٹ اباؤٹ اٹ سمپٹومیٹکلی تھنک کہ اس میں سلیپ ایگریویشن ہے, اور اس میں کیا میرا برین مجھے ڈینائل اسٹیٹ میں تو نہیں ڈال رہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, میں ٹھیک ہوں. یہ 2 چیزیں آپ انسان کو دیکھنی چاہیے. اور اتنی دیر میں تو اور کافی لوگ انفیکٹ ہو چکے ہوں گے. وہ تو ساتھ پروسیس چل ہی رہا ہوتا ہے. عام طور پہ جو لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں اپنے ول پہ تو کوئی بھی نہیں کرا رہا, کوئی دوسرا ہی اس کو بولتا ہے بھائی تمہیں کھانسی ہو رہی ہے ٹیسٹ کراؤ, کیونکہ اپنا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں.
ٹھیک ہے. تو کسی دوسرے کی موٹیویشن پہ جا کے لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں. تو یہ بھی میں نے نوٹ کیا اس معاملے میں. تو یہ تو بات ہو گئی جو لوگ بیمار ہیں ان کی. جو ہیلدی لوگ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, ہیلدی کے پاس تو دیر از اونلی ون وے آؤٹ. ٹھیک ہے, اوائڈنس. دیر از نو ادر. پریونشن. ٹھیک ہے, وہ ان کا کام ہے اپنا حفاظت کریں اپنی. وہ 1 ماسک یوز کریں, 2 ماسک یوز کریں. ٹھیک ہے, اور 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں. ٹھیک ہے, ادر پیپل. اس کے علاوہ اوائڈنس کے علاوہ دیر از نو وے. اور پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھیں نا, اس وقت یو کے میں آج جس طرح آپ نے بتایا, تو یو کے میں اب لیول 4 کا لاک ڈاؤن ہے اس وقت. مور دین ہاف آف دا یو کے از انڈر دا لاک ڈاؤن. مگر ڈیلی 50,000 کیسز آ رہے ہیں فرام لاسٹ 4 to 5 days. تو once it is in the air, it is going to infect all the susceptible biological assays. Biological assays, we are all biological. جتنے بھی living beings ہیں, there are biological assays. تو ان میں وہ susceptibility پر تو وہ آتا ہی آتا ہے. تو اس لیے بچت تو بھائی مشکل ہے, مگر جتنے لوگ صحت مند ہیں وہ شکر کریں اور اپنی حفاظت کریں. اس کے علاوہ ان کا جو لوگ انفیکٹ ہو گئے, پھر فردر اسٹیپس آر ٹو بی ٹیکن دین اوائڈنس. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین, ہم نے آج بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہیں, اور آئی ہوپ کہ ہم سب جو ہیں ان چیزوں کو فالو کریں, ان چیزوں پہ جو ہے اپنا خیال رکھیں, اوروں کا خیال رکھیں, اور ہیلدی رہیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ٹائم. Till next time. Thank you so much.